تحفظ دین کا کارواں رواں دواں علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کل چھوٹے بچوں میں اور بڑوں میں بھی ویڈیو گیمز کا بہت زیادہ کریز ہے، بہت زیادہ رواج ہے، اور نوجوان طبقہ اس کا بہت زیادہ دل دادا ہے، اور ان گیموں میں سب سے زیادہ جو ٹاپ پر ہے وہ پب جی گیم کھیلا جاتا ہے۔ اور پب جی گیم کے تعلق سے ہم نے ہمارے اس آسان دین چینل میں اس سے پہلے مختلف موقعوں پر 2 ویڈیو اپلوڈ کیے ہیں۔ کچھ مہینوں کے وقفے کے ساتھ 2 ویڈیو الگ الگ اس کی برائی پر، اس کی وضاحت کے تعلق سے 2 ویڈیو اپلوڈ ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ دونوں کی لنک ڈسکرپشن میں دے دی جائے گی، لیکن آج ہم مسئلے کی روشنی میں پب جی گیم کے تعلق سے بات کرنا چاہتے ہیں، اور آج کے اس ویڈیو میں، آج کی اس مجلس میں پب جی گیم کے تعلق سے 2 باتیں مسئلے کی روشنی میں، اکابر کے فتاویٰ کی روشنی میں 2 باتیں کلیئر کرنے اور واضح کرنے کا ارادہ ہے۔ وہ 2 مسئلے کیا ہے؟ پہلا مسئلہ تو یہ عرض کرنا ہے کہ کیا پب جی گیم کھیلنا جائز ہے یا ناجائز ہے، حرام ہے؟ جائز ہے یا ناجائز ہے، حرام ہے، صحیح ہے یا نہیں، یہ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ سمجھنا ہے کہ پچھلے دنوں ایک فتویٰ بہت زیادہ لوگوں میں چلا ہے، اور اس تعلق سے بہت سارے لوگ پریشان بھی ہیں اور پوچھ بھی رہے ہیں۔ اس فتوے میں یہ بات آئی تھی کہ جس نے پب جی گیم کھیلا ہے وہ ایمان سے خارج ہو گیا ہے، اس کو اپنے ایمان کو رینیو کرنے اور اس کی تجدید کی ضرورت ہے، اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو نکاح دوبارہ پڑھنا پڑے گا، دوبارہ اس کو نکاح کرنا پڑے گا، تبھی جا کر اس کی بیوی اس کے لیے حلال ہو پائے گی۔ تجدید نکاح تک کی بات آئی تھی۔ تو کیا پب جی گیم کھیلنے سے انسان اور مومن بندہ ایمان سے خارج ہو جائے گا؟ کیا اس کو دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا؟ یہ 2 مسئلے آج آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ سب سے پہلی بات یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا ایمان ہماری زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ، دنیا اور آخرت کا سب سے قیمتی سرمایہ یہ میرا ایمان ہے۔ آج ٹی وی سیریلوں کے نام پر، ویڈیو گیمز کے نام پر، اور اسلام دشمن طاقتیں ہمارے ایمان پر نشانہ سادھ کر بیٹھی ہوئی ہے کہ کس طرح ہم سے اور ہماری نسلوں سے ایمان کو لوٹ لیا جائے۔ ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے، عمل کے اعتبار سے ہم بہت کمزور ہیں، نہ وہ نمازیں ہیں، نہ وہ تلاوتیں ہیں، نہ وہ اعمال ہیں۔ اب جو کچھ ایمان ہے اس ایمان پر بھی نشانہ لگا ہوا ہے، اور اس تعلق سے ہم بالکل بے فکر ہیں۔ خیر، اس پر ہم مزید بات کریں گے، پہلے مسئلے کی روشنی میں بات سمجھ لیتے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ عرض کیا گیا تھا کہ کیا پب جی گیم کھیلنا جائز اور درست ہے یا حرام اور ناجائز ہے۔ اس تعلق سے سب سے پہلی بات یہ سمجھنا ہے کہ کوئی بھی کھیل اور گیم وہ کھیلنا اس وقت درست ہوتا ہے جبکہ اس میں جوا اور سٹہ نہ ہو۔ ایک بات کہ اس میں جوا اور سٹے بازی نہ ہو، ایک شرط یہ ہے۔ دوسری شرط اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس کھیل میں جسمانی، بدنی اور ذہنی ایکسرسائز اور ورزش ہوتی ہو، جسمانی ورزش ہوتی ہو، ذہنی ورزش ہوتی ہو، بدنی ایکسرسائز اس میں ہوتی ہو۔ یہ باتیں اگر اس کھیل میں پائی جائے تو کھیلنا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس کھیل میں اتنا غلو، اتنا انہماک، اتنا انوالومنٹ، اتنا پاگل پن اور دیوانگی کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کون جی رہا ہے، کون مر رہا ہے، نمازیں چھوٹ رہی ہے، گھر والے بلا رہے ہیں، سب چیزیں ایک طرف اور پب جی گیم زندہ باد ایک طرف۔ ایسا دیوانگی کا استغراق اور جنون، اور اس میں ایسا انوالومنٹ کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بندوں کے حق، اللہ کو کے حق کو چھوڑ کر اسی میں لگ جانا، اگر ایسا کھیل ہے تو پھر وہ صحیح نہیں۔ چوتھی اور آخری بات
کہ وہ کھیل ایسا ہو کہ جس کا نفع زیادہ ہو نقصان کم ہو. اثمہما اکبر من نفعہما، اس کا نفع زیادہ ہو. یہ 4 باتیں اگر کھیل میں پائی جاتی ہے تو کھیلنا چاہیے، ورنہ نہیں. پہلی بات، اس میں جوا اور سٹا نہ ہو. دوسری بات، اس میں جسمانی، ذہنی اور بدنی ورزش ہوتی ہو، دماغی ایکسرسائز ہوتی ہو. اور تیسری بات، بہت زیادہ اس میں انوالومنٹ اور ایسی مشغولی جو دوسروں کے حق کو پامال کر دے وہ نہ ہو. اور آخری اور چوتھی بات کہ وہ کھیل ایسا ہو جس کا نفع زیادہ ہو نقصان کم ہو. اب ان شرائط کی روشنی میں ہم پب جی گیم کا ایک خارجی جائزہ لیتے ہیں. خارجی دنیا میں، باہر کی دنیا میں ہم جو دیکھتے ہیں اور جو رپورٹس اور جو نیوز مل رہی ہے اس کی روشنی میں ہم خود فیصلہ کریں کہ بھئی پہلی بات سٹے والی بات کو چھوڑ کر اگلی بات کہ کیا اس سے جسمانی، بدنی اور دماغی ورزش ہوتی ہے، یا یہ اور زیادہ افیکٹڈ اور متاثر ہوتے ہیں کہ کئی گھنٹے اس میں ایسے لگ جاتے ہیں کہ دماغی ورزش اور بدنی ورزش تو دور کی بات، یہ اتنا ہانی کارک ہو چکا ہے کہ اس کے پیچھے لوگ خودکشی تک اور سوسائڈ تک کر چکے ہیں. ایسی رپورٹیں اور نیوز ہیں، ہم جانتے ہیں خودکشی تک آ چکے ہیں لوگ، اور کسی گھر والوں کو کسی نے مار دیا، مر گئے، اس طرح کے احوال بہت سارے سنے گئے. تو دماغی اور بدنی ورزش تو دور کی بات، اس سے اور نقصان ہوتا ہے. گھنٹوں اسکرین کے سامنے بیٹھے رہنا، اپنے دماغ کو اور بدن کو خراب کرنا، اس کے سوا اس میں کچھ نہیں. اسی طرح گویا اس کا کھیلنے والا تو اس کو ایک قسم کے نشے کا وہ عادی ہو جاتا ہے، اس کو ایسا چسکا لگ جاتا ہے کہ کھانا پینا سب دور، گھر والے ادھر، بس میرا پب جی زندہ باد. اس طرح کا پاگل پن ہے. اور اس میں ایسا نشہ کہ گھر والے کہاں ہیں، نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھنا ہے، اللہ کا حق ضائع ہو رہا ہے، بندوں کا حق ضائع ہو رہا ہے، تمام چیزیں اس میں پامال ہو رہی ہیں. تو اس میں نقصان بہت زیادہ ہے، نفع کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نفع نہیں. اپنی ذات کا بھی نقصان، دوسروں کے بھی نقصان. بہت سارے حالات اور واقعات اس طرح کے نیوز کے آ چکے ہیں کہ پب جی کھیلنے والوں نے خودکشی کی یا اپنے گھر والوں کو مارا. اس طرح کی بہت ساری چیزیں آ چکی ہیں. تو جو شرائط ہے وہ اس کھیل میں بالکل نہیں پائے جاتے ہیں. تو پہلے مسئلے کا جواب واضح اور کلیئر یہ ہے کہ یہ کھیل بالکل ناجائز ہے، بالکل حرام ہے، بالکل درست نہیں ہے. اس سے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو بچانا بہت زیادہ ضروری ہے. تو یہ ایک مسئلہ کلیئر ہو گیا کہ اس کھیل کا کھیلنا بالکل جائز اور درست نہیں ہے، یہ بالکل حرام. اب ہم آتے ہیں دوسرے مسئلے کی طرف جو آج کل بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے. ایک فتویٰ جب سے سوشل میڈیا پر چلا ہے پچھلے 1-2 ہفتے سے یہ مسئلہ بہت پوچھا جا رہا ہے کہ کیا پب جی کھیلنے سے ایمان سے خارج ہو جائیں گے، کیا پھر سے نکاح کرنا پڑے گا. یہ سوال کے جواب کو ابھی ہمیں سمجھنا ہے. پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ پب جی گیم میں جو شرک کی ملاوٹ تھی وہ پورے گیم میں نہیں تھی. وہ ایک مخصوص مقام پر جس کو اسنے ہاک کا جنگل موڈ، اس کے اندر وہ ایک خاص چیز تھی کہ جب پلیئر کھیلتے کھیلتے کمزور ہو جائے تو ایکسٹرا انرجی اور شکتی اور طاقت حاصل کرنے کے لیے وہ کسی ممی اور ڈمی کے سامنے، کسی مورتی کے سامنے ہاتھ باندھ کر جھکتا ہے، نمن کرتا ہے اور اس مورتی کے سامنے اپنی پیشانی کو خم کرتا ہے، جھکاتا ہے. تو اس کی وجہ سے اس میں شرک کی بو آئی. یہ پہلے ہوا تھا، لیکن پب جی گیم والوں نے جب اس چیز کو پب جی میں ایڈ کیا اور شامل کیا، یہ پچھلے 4-5 مہینے پہلے کی بات ہے. اس کے ایڈ کرنے کے بعد مسلمانوں کی طرف سے شدید احتجاج ہوا، سخت اس کا ایکشن لیا گیا اور سخت اس کے خلاف جو ہے ہڑتال کی گئی. اس سے اندازہ ہوتا ہے ایک بات کا جو آگے یہ عاجز عرض کرے گا. اس شدید احتجاج کے بعد، مسلمانوں کی طرف سے سخت ایکشن کے بعد پب جی نے اس چیز کو ہٹا دیا. ابھی جو لوگ کھیل رہے ہیں
اس کے جو ماہرین ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس وقت جو ورژن چل رہا ہے ابھی وہ نہیں، اور کئی مہینوں سے اس کے اندر وہ شرک والی بات ختم ہو گئی، ابھی نیو ورژن کے اندر وہ چیز نہیں ہے، کھیلنے والے یہ بات بتا رہے۔ تو یہاں ایک پوائنٹ کی بات اس سے یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ مسلمان کتنی بڑی تعداد میں اس کو کھیلتے ہوں گے کہ پب جی والے کو یہ چیز ہٹانی پڑی۔ کیوں ہٹانی پڑی؟ مسلمان کی رعایت میں ہٹانی پڑی۔ اس سے اندازہ ملتا ہے کہ مسلمان کتنی بڑی فگر اور تعداد اور ماترا میں مسلمان لوگ اس کو کھیلتے ہوں گے کہ اس کو پروموٹ نہیں ہو پا رہا ہے، اس کو ترقی دینے کے لیے کہ وہ گر نہ جائے، لوگ کھیلنا بند نہ کر دے، اس کے کھیلنے والوں کی تعداد کم نہ ہو جائے، تو پب جی والا نے اس چیز کو وہاں سے ہٹا دیا۔ تو 4 مہینے سے یہ والا آپشن، یہ والی چیز جس کی وجہ سے اس میں شرک آیا ہے، اس کو پب جی نے ختم کر دیا ہے۔ تو یہ ایک وضاحت ضروری ہے کہ یہ پورے حصے میں نہیں تھا، ایک خاص حصے میں تھا، اور اس وقت وہ چیز نہیں ہے۔ اب اس کے بعد اگلی بات سمجھتے ہیں کہ اگر یہی بنیادیں ہیں تو اب جو کفر و شرک کی وجہ تھی وہ ختم ہو چکی ہے، لیکن اگر وہ چیز اس کے اندر موجود ہے اور موجود تھی اس وقت کسی نے کھیلا تھا، تو اس کے ایمان کا کیا مسئلہ ہے؟ اس صورت میں جتنے فتاوی جات اس وقت کے دیکھے گئے تو 2 الگ الگ طریقے کی باتیں ملی ہے، 2 الگ الگ طریقے کے فتاوی ملے ہیں۔ ایک فتوے میں تو یہی کہا گیا کہ کفر کی علامت کو کرنا اور کفر کی خصوصیات پر عمل کرنا، اس پر بھی کفر کا حکم لگے گا۔ تو چونکہ یہ نمن کرنا، یہ مورتی کے سامنے جھکنا اور اس سے شکتی حاصل کرنے کی نیت کرنا، حالانکہ یہ بات یاد رکھی جائے، ماہرین یہ بتاتے ہیں کہ وہ کمپلسری اور لازمی نہیں تھا۔ جب تھا یہ آپشن اس وقت بھی لازمی نہیں تھا کہ شکتی لینا ہی ضروری ہے، ورنہ آگے کھیل نہیں پائیں گے۔ وہ چوائس تھا، اختیار تھا کہ شکتی لینا ہے تو لیں۔ ہاں یہ ہو سکتا تھا کہ آگے جا کر اس کو وہ کمزوری ملے اور وہ اچھے سے کھیل نہ پائے، وہ پاسبل ہے، ممکن ہے، لیکن وہ جھکنا جب تھا تب بھی ضروری نہیں تھا۔ یہ وضاحت ضروری ہے۔ تو بعض فتاوی میں پہلی بات یہ آ رہی ہے کہ چونکہ اس طرح کا جھکنا یہ کفر کی خاص علامت ہے اور خاص نشانی ہے، کفر کی خصوصیات میں سے ہے، اس کی وجہ سے اگر کوئی جھکتا ہے تو چونکہ وہ اختیار کے ساتھ یہ عمل کر رہا ہے، اس کی وجہ سے وہ دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے گا، اس کو ایمان کی تجدید اور رینیو کرنا پڑے گا اور نکاح بھی واپس کرنا پڑے گا اگر وہ شادی شدہ ہے۔ تو ایک مسئلہ یہ مل رہا ہے۔ دوسرا مسئلہ، بعض محققین مفتیان کرام نے اس صورت میں یہ وضاحت فرمائی کہ دیکھیں اب پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ورژن ختم ہو گیا، وہ کفر و شرک والی بات اب نہیں رہی، اور دوسری بات کہ وہ جو جھکا جاتا تھا، وہ جو شرکیہ اس میں چیز ہوتی تھی، وہ صرف سیمبولک اور علامتی طور پر تھی، حقیقی طور پر نہیں تھی۔ اس طرح کھیلنے والے سے اگر پوچھا جائے کہ کیا تمہارا دل بھی اس چیز پر گواہی دیتا ہے کہ اس سے مجھے مدد ملے گی، اس سے مجھے جو ہے طاقت ملے گی، شکتی ملے گی، تمہارا عقیدہ بھی یہی ہے، تمہارا نظریہ بھی یہی ہے، اگر اس مسلمان سے پوچھا جائے تو ظاہر ہے کہ وہ منع کر دے گا کہ اس کا دل لا یخطر ببالہ الرضا بالکفر، کفر سے اس کا دل مطمئن نہیں ہے کہ یہ چیز میں صحیح کر رہا ہوں، بس وہ کھیل کے طور پر کر رہا ہے، عقیدے اور نظریے کی بنیاد پر وہ نہیں کر رہا ہے۔ اس بنیاد پر کہا گیا دوسرے فتوے کی روشنی میں کہ اس سے وہ دائرہ ایمان سے خارج نہیں ہوگا، اس کو نکاح کرنے کی ضرورت، دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایمان ہی میں رہے گا۔ یہ ایک فتویٰ ہے۔ تو اس طرح کے مفتیان کرام میں اختلاف چل رہا ہے، دونوں قسم کے فتاوی چل رہے ہیں، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ ایمان سے نکلے یا نہ نکلے، معاملہ بڑا خطرناک ہے، باریک سی لکیر ہے۔ آخرت میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ میرے پاس عمل تو نہیں ہے، ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ ایمان ہے، اگر اس معمولی سے کھیل کی وجہ سے اور معمولی سے انجوائمنٹ کی وجہ سے میرا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، میری نسلوں کا ایمان، میری اولاد کا ایمان اگر خطرے میں پڑ جاتا ہے، تو مجھے سخت ایکشن لینے کی ضرورت ہے کہ اس وبا کو میں میرے بچوں سے، میرے گھر سے اور میرے خاندان سے، اس وبا کو ہمیں نکالنا ہے۔
ایمان کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اتنے مطمئن ہو کر بیٹھے. یہ ہمارے ایمان پر نشانہ لگا. آج ایسے کھیل بھی ہیں جس میں شراب خریدی جا رہی ہے، جس میں خنزیر اور پگ خریدا جا رہا ہے، اس کا گوشت خریدا جا رہا ہے، اور بینک سے کیسے کام کرنا ہے، بینک میں سودی نظام کیسے کرنا ہے، ایسے گیمز آ رہے ہیں. اب اگر یہ کہا جائے کہ یہ تو خالی گیم کی بات ہے، حقیقت میں شرک کہاں کر رہا ہے، تو یہاں پر بھی پھر وہی کہیں گے. لیکن آگے ٹارگٹ کیا ہے کہ ان کے دل میں شراب کی جو ایک برائی ہے، جو قباحت ہے، جو حرمت ہے، وہ ختم ہو جائے. خنزیر اور پگ کے بارے میں جو حرمت کی جو بات ہے وہ دل سے نکل جائے. سود کی حرمت اور حرام ہونا جو دل میں ہے وہ برائی نکل جائے. یہ اصل مقصود ہے. تو اگر ہم یہاں پر بھی یہی کہیں کہ اگر خالی کھیل میں اس طرح اگر کر لیا موبائل میں تو کیا ہو گیا، لیکن اس کے اثرات زندگی پر پڑیں گے، مینٹلٹی پر اور دماغ پر اس کے غلط اثرات مرتب ہوں گے، تو آہستہ آہستہ شرک کے دہانے پر جانا جو ہے اس کی راہیں ہموار ہوگی. اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے. بہت زیادہ نہ نمازیں ہیں، نہ ہمارے پاس وہ اعمال ہے، تو بہت زیادہ ایمان کے تعلق سے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. کیا وجہ ہے کہ اللہ والے ہر وقت اس بات کی فکر میں رہتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو؟ کیا وجہ ہے کہ یوسف علیہ السلام جیسے نبی تمام تر نعمتوں کے مل جانے کے باوجود، بادشاہت مل جانے کے باوجود، کرسی مل جانے کے باوجود، خاندان مل جانے کے باوجود، سب سے اخیر میں جو دعا فرما رہے توفنی مسلمہ، توفنی مسلمہ، اسلام اور ایمان کی وفات اللہ سے مانگ رہے. جب وقت کے اتنے بڑے نبی ان کو یہ چیز کی فکر ہے، اپنے ایمان کی فکر ہے، تو ہم جیسے کمزور ایمان والوں کو جو ٹوٹا پوٹا ایمان رکھتے ہیں کتنی فکر کی ضرورت ہے. تو ایمان سے نکلے یا نہ نکلے یہ ایک اختلافی چیز ہے، دونوں قسم کے اس میں اقوال ہیں، لیکن معاملہ چونکہ ایمان کا ہے، معاملہ ایمان کا ہے، پیسے کا نہیں ہے، کسی اور چیز کا نہیں ہے. معاملہ چونکہ ایمان کا ہے، اس لیے احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اس سے ڈریں، خوب ڈریں، احتیاط کریں، اپنے بچوں کو بچائیں اور سختی کے ساتھ اس سے اپنی نسلوں کو دور کریں، بچانے کی فکر کریں. مسئلے کے اعتبار سے وہ ایمان سے نکلے یا نہ نکلے، دونوں قسم کے اقوال مفتیان عظام نے پیش فرمائے، لیکن احتیاط اور بچاؤ اسی میں ہے، اپنے ایمان کی فکر اسی میں ہے کہ مائندہ اس سے سچی توبہ کریں، اپنی نسلوں کی حفاظت کریں، اپنے بچوں کے اوقات کو ضائع ہونے سے بچائیں، ایمان لوٹنے سے اپنے آپ کو بچائیں. اللہ تعالیٰ اس عاجز گنہگار کو بھی توفیق عمل سے نوازے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. جب چھوٹا اور کمزور اپنی کسی قیمتی چیز کی حفاظت نہیں کر پاتا ہے تو وہ کسی بڑے کے پاس اپنی قیمتی چیز کو رکھاتا ہے. ہم بھی اللہ کو گواہ بناتے ہیں، یا اللہ آپ ہمارے ایمان کے گواہ بن جائیے. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اور کلمے والی ایمان والی موت ہمیں نصیب فرمائیے. ہمارے پاس نہ عمل ہے نہ زندگی کا کوئی سرمایہ ہے، بس خاتمہ بالخیر مل جائے، کلمے والی موت نصیب ہو جائے، آپ کے تعلق کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب ہو جائے. اس سے بڑی کوئی سعادت کی بات نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو کلمے والی اور ایمان والی موت نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.